دیدار حرم اے شہنشاہ دی ہر دم کروڑو درود و سلام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نور من نور اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے آپ سب لوگ؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ خیریت رکھے، کرم فرمائے، مشکلات حل فرمائے، اور آپ کو رجب مہینہ مبارک ہو، اور ساتھ ساتھ میں حضور غریب نواز کی چھٹی مبارک بھی آپ کو مبارک ہو۔ ایک چھوٹا سا پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی، اور وہ یہ ہے کہ 12 مہینے کے فضائل اور نوافل اور دعائیں مبارکہ، یعنی 12 مہینوں میں خاص کچھ نوافل، فضائل اور دعائیں مبارکہ۔ تو اللہ کے مہینہ، یہ رجب مہینہ شروع ہوگا تو اسی مہینے سے ہم یہ شروع کرتے ہیں آپ کی خدمت میں۔ رجب شریف کے روزے اور رجب شریف کے فضائل۔ پہلے تو یہ دیکھیں کہ رجب مہینہ کیا ہے۔ تو رجب مہینہ اسلامی 7ویں مہینے کا نام ہے۔ پورا نام ہے رجب المرجب، اور یہ اہل عرب اس مہینے کو اللہ تعالیٰ کا مہینہ کہتے ہیں اور کہتے تھے، اور سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، منہا اربعۃ حرم، یعنی 4 مہینہ ایسا ہے جو خاص کہا جاتا ہے، اور ان میں سب سے پہلے محرم ہے، محرم شریف کے بعد رجب مہینہ ہے۔ اور اہل عرب اس مہینے کو اللہ تعالیٰ کا مہینہ کہتے تھے اور اس کی تعظیم بھی کرتے تھے، اس لیے اس کو رجب کے نام سے موصوف کیا گیا ہے۔ رجب کو اس میں بہارا بھی کہتے ہیں، یعنی بہار والا مہینہ، خوشی کا مہینہ۔ اس میں کسی قسم کی فریادی کی آواز نہیں آتی تھی، یعنی جھگڑا فساد نہیں ہوتا تھا، اور نہ ہتھیاروں کی کھٹکھٹاہٹ سنی جاتی تھی۔ یعنی دشمنی بھی اگر ہوتی تو رجب مہینے کا احترام کرتے اور معاف کرتے، یہاں تک کہ دشمن آ بھی جاتا تو اس کو رجب مہینے کے احترام کی وجہ سے کچھ نہ کہتے۔ اور اس مہینے کی پہلی تاریخ کو حضرت سیدنا نوح علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی کشتی پر سوار ہوئے، اور اسی مہینے کی 4 تاریخ کو جنگ صفین کا واقعہ پیش آیا،
اور اسی مہینے کی 27ویں رات کو امام الانبیاء تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج، جس میں نورانی کے ساتھ آسمان کی سیر کرائی گئی، جنت دوزخ کا نظارہ دیکھا اور دیدار الہی سے اپنی آنکھوں کے ساتھ، سر کی نور کی آنکھوں کے ساتھ نوری منظر دیکھا۔ اس مہینے کو اصحاب بھی کہا جاتا ہے، کیوں اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر رحمت اور مغفرت سمندروں کی طرح یا اس سے زیادہ اڑیل دیتا ہے، یعنی ہم پر نشاور کر دیتا ہے۔ اس میں عبادتیں مقبول، دعائیں مستجاب ہوتی ہے، یعنی قبول ہوتی ہے۔ اس مہینے کے جاہلیت میں بھی جب اس مہینے میں جاہل اور جاہل کی حالت میں مظلوم ہو تو اس کی بھی فریاد سنی جاتی تھی، یعنی وہ زمانے میں اگر وہ رجب میں مظلوم ہو اور کسی کے لیے اگر بارگاہ الہی میں دعا کر دے یا بد دعا کر دے تو اس کی دعا اور بد دعا سنی جاتی تھی۔ اس میں بھی بہت ساری حدیث پاک ہے، مگر ہمیں صرف رجب کے فضائل، نوافل اور دعائیں مبارکہ سننا ہے اور اس پہ عمل کرنا ہے۔ رجب ان 4 مہینوں میں سے ایک ہے جن کو قرآن مجید نے ذکر فرمایا، جیسے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منہا اربعۃ حرم، یعنی 4 مہینوں میں سے ایک معظم مہینہ رجب ہے۔ کتب حدیث سے پاک میں بہت ساری فضائل ہے، ان میں سے 3 حدیث پاک ہم سنتے ہیں۔ رجب اللہ کا مہینہ ہے اور شعبان آقا کا مہینہ ہے اور رمضان المبارک آقا کی امت کا مہینہ ہے۔ بے شک رجب مہینے میں نیکیوں کا ثواب دگنا کر دیا جاتا ہے، یعنی ڈبل کر دیا جاتا ہے۔ پھر اللہ پر ہے کہ وہ چاہے اتنا کر دے۔ جیسے رجب مہینے کا ایک روزہ رکھنا، ایک روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ثواب ہے، جیسے تم نے سال بھر روزہ رکھا۔ رجب کی فضائل باقی مہینوں پر ایسی ہے جیسی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت باقی تمام انبیاء کرام علیہ السلام پر ہے، اور رمضان شریف کی فضیلت باقی مہینوں پر ایسی ہے جیسی اللہ تعالیٰ کی فضیلت تمام بندوں پر ہے۔ رجب شریف کے روزے، رجب مہینے کے روزے میں بڑی فضیلت ہے اور روزہ رکھنا بھی بڑا ثواب ہے۔ جیسے ہم نے سنا کہ ایک روزہ اگر رکھے تو 1 سال روزوں کا ثواب اس کو ملتا ہے۔ رجب مہینہ عظیم الشان مہینہ ہے، اس میں اللہ تعالی نیکیوں کو دوگانا کر دیتا ہے۔
جو آدمی رجب شریف کا ایک روزہ رکھتا ہے گویا اس نے سال بھر روزے نوافل رکھے، اس کو اتنا ثواب ملتا ہے۔ جو کوئی رجب کے